بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رزق حلال کے بارے میں۔ ہمارا دین اسلام جو کہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مگر اسلام صرف رزق حاصل کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ رزق حلال کمانے پر خاص زور دیتا ہے۔ رزق حلال نہ صرف جسم کو طاقت دیتا ہے بلکہ دل کو سکون، عبادت میں لذت اور زندگی میں سکون عطا کرتا ہے۔ رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے، خواہ وہ مال ہو، صحت ہو، علم ہو یا اولاد۔ مگر اسلام میں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ رزق حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ بعض اوقات کم آمدنی کے باوجود زندگی میں سکون اور خوشحالی ہوتی ہے، جبکہ زیادہ کمائی کے باوجود بے سکونی ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ رزق میں برکت یا بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ حرام رزق وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر انجام کے لحاظ سے تباہ کن ہوتا ہے۔ حرام رزق کے چند نقصانات: دل کی سختی، عبادت میں سستی، اولاد کی نافرمانی، سکون قلب کا خاتمہ، آخرت میں سخت حساب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام سے پلا ہو اس کے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم زیادہ مناسب ہے۔ رزق حلال کے ذرائع: اسلام میں ہر وہ ذریعہ حلال ہے جس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ظلم نہ ہو، سود، رشوت اور حرام اشیاء شامل نہ ہوں۔ کاروبار، ملازمت، تجارت، محنت مزدوری سب حلال ہیں اگر دیانتداری کے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ شامل ہوگا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے کیوں پہنچا۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے، اس لیے مانگنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال لو اور حرام چھوڑ دو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آج رات آپ کی دعا سنی۔ میں نے آپ کی جو دعا سنی وہ یہ تھی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ آپ نے فرمایا، کیا ان دعائیہ کلمات نے کچھ چھوڑا؟ یعنی ان میں دین دنیا سبھی بھلائیاں آ گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی آزمائش: آج کے دور میں سود، رشوت، جھوٹ اور دھوکہ عام ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں رزق حلال پر قائم رہنا ایک بہت بڑا جہاد ہے، مگر یاد رکھیں اللہ کی رضا دنیا کی ہر نعمت سے قیمتی ہے۔ رزق حلال صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم پر قناعت کریں مگر حرام سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ حلال رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا اور ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔